ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدت، محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل صد عزت و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، بزرگان دین و ملت، ارباب علم و دانش، ثناخانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترم حاضرین و سامعین، آج ہم سب اپنے محسن، اپنے محترم اظہر عطاری قادری صاحب کی خصوصی دعوت پر ان کے گھر میں ہونے والی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور محفل کی جتنی برکات اللہ حضور کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے ان کا اکثر حصہ اللہ تعالی محترم اظہر عطاری قادری صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو عطا فرمائے۔ اور میں قبولیت کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں بصد عجز و انکساری یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جس رب نے آج ہم سب کو اپنے محبوب کے میلاد کی محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، وہ رب اس محفل کے صدقے میں ہمیں اپنے گھر اور اپنے محبوب کے پیارے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل کی بے شمار برکات ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ہستیاں بڑی بلند پایہ ہستیاں ہیں۔ ان دونوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ انہ امان فی ذالک العام، کہ جس جگہ حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے وہ جگہ پورا 1 سال تک امن و سلامتی کا گہوارہ رہتی ہے۔ پورا سال وہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ تو یقیناً اس محفل کی برکتوں سے اللہ تعالی
اس گھر کو بھی یہ فیضان عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں کوئی کیا بیان کرے گا۔ حضور کی شانوں کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا قرآن ہی اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر مدینے کے تاجدار کی شان بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی میں نے ذوق والی بات نہیں کی، تھوڑی سی میں اس بات کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہوں۔ محبوب کی تعریف کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جو انسان کو پیارا لگتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ براہ راست محبوب کی تعریف کرنا، محبوب کے چہرے کی بات کرنا، محبوب کی خوبصورت کنڈل والی زلفوں کا ذکر کرنا، محبوب کے خوبصورت لب و رخسار کی باتیں کرنا۔ تو محبوب کی تعریف کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست، ڈائریکٹ، بلا واسطہ محبوب کی تعریف کی جائے۔ محبوب کی تعریف کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ محبوب کی تعریف نہ کی جائے، بلکہ محبوب کے محبوبوں کی تعریف کی جائے۔ جو محبوب ہے، جو پیارا ہے، جو اس کے پیارے ہیں، جب ان کی تعریف ہوگی تو در حقیقت یہ بھی محبوب ہی کی تعریف ہے۔ تو محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنا بھی در حقیقت محبوب ہی کی تعریف ہے۔ اور محبوب کی تعریف کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، محبوب کی براہ راست تعریف کرنا، یہ بھی محبوب کی تعریف ہے۔ محبوب کے محبوبوں کی تعریف کرنا، یہ بھی محبوب کی تعریف ہے۔ اور محبوب کے دشمنوں کا رد کرنا، محبوب کے دشمنوں کی تردید کرنا، یہ بھی در حقیقت محبوب ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو 3 طریقے ہوتے ہیں محبوب کی تعریف کرنے کے۔ آپ پورا قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو براہ راست محبوب کی تعریف نظر آئے گی کہ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو بعض مقامات پر اللہ نے براہ راست محبوب کی تعریف کی، اور بعض مقامات پر اللہ نے محبوب کے محبوبوں کی تعریف کی۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہیں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو یہ ساری محبوب کے محبوبوں کی تعریف ہو رہی۔ تو کہیں قرآن میں براہ راست محبوب کی تعریف ہے، کہیں قرآن میں محبوب کے محبوبوں کی تعریف ہے، اور کہیں قرآن مجید میں رب نے محبوب کے دشمنوں کا رد فرمایا ہے، محبوب کے دشمنوں کا رد فرمایا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
کہ جس ابو لہب نے میرے محبوب کی طرف گستاخی کرتے ہوئے انگلی اٹھائی، اللہ فرماتا ہے اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ تو محبوب کے دشمنوں کا رد کرنا یہ بھی محبوب ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو پورا قرآن دیکھ لیجئے، کہیں محبوب کی تعریف، کہیں محبوب کے محبوبوں کی تعریف، اور کہیں محبوب کے دشمنوں کا رد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے پورا قرآن ہی اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمایا، پورا قرآن حبیب کی شان میں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کوئی ایک کتاب آسمان سے نازل نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، دیگر انبیاء کرام پر اللہ نے صحائف نازل فرمائی۔ کوئی ایک کتاب صحیفہ نازل نہیں ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحائف اور تمام آسمانی کتب میں سے سب سے بلند مرتبہ قرآن مجید کا ہے۔ کیوں ہے؟ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں بلند ترین فضیلت والی کتاب کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں کہوں گا تو تورات کس کا کلام ہے؟ تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن اس لیے افضل ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو زبور کس کا کلام ہے؟ زبور بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن اس لیے افضل ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو انجیل کس کا کلام ہے؟ انجیل بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کا کلام ہونا قرآن کی فضیلت کا سبب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہونا قرآن کے افضل ہونے کا سبب نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ قرآن اس لیے افضل ہے کہ قرآن کو لانے والے حضرت جبریل ہیں۔ میں کہوں گا غلط ہے، اس لیے کہ انجیل کو لانے والے بھی حضرت جبریل ہی تھے، تورات کو لانے والے بھی حضرت انجیل ہی تھے، زبور کو لانے والے بھی حضرت جبریل ہی تھے، تمام صحائف کو اتارنے والے بھی حضرت جبریل ہی تھے۔ پتہ چلا قرآن کی فضیلت کا سبب حضرت جبریل کا لانا نہیں ہے۔ تو کون سا سبب ہے کہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی ہیں، سارے کلام اللہ کے ہیں، حضرت جبریل نے لائے ہیں، لیکن پھر قرآن باقی آسمانی کتابوں سے افضل کیوں ہو گیا؟ سوائے اس کے کوئی اور وجہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مانتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، لانے والے جبریل ہیں، لیکن قرآن ساری کتابوں سے افضل اس لیے ہے کہ رب نے قرآن کو سارے رسولوں سے افضل رسول کے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن اس لیے افضل ہے کہ قرآن کو نسبت قلب مصطفیٰ حاصل ہے۔ قرآن اس لیے افضل ہے کہ قرآن کو نسبت ہے آمنہ کے لال کے ساتھ۔ تو جس کتاب کو نسبت قلب مصطفیٰ سے ہو جائے وہ کتاب بھی افضل ہے، اور جس محفل کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ محفل بھی بڑی افضل ہوتی ہے۔ کسی عاشق نے بڑی پیاری سی بات کہی ہے پنجابی کا شاعر، اور یقیناً پنجابی آپ سب کو آتی ہے، لکھنؤ سے کوئی بھی نہیں آیا ہوا، سب کو پنجابی آتی ہے۔ اور پنجابی کا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، اللہ دے پاک کلاماں چوں، اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے۔ جس کا یہ نظریہ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے، جویں نبیاں وچوں نبیاں دے
اللہ اکبر جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ تو کلام سارے اللہ کے ہیں پر قرآن افضل اس لیے ہے کہ رب نے اسے سارے رسولوں سے افضل رسول اور سارے نبیوں کے سردار رسول آمنہ کے لال کے سینے پہ نازل فرمایا۔ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضور کے آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا۔ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ حضور کے آنے کا مقصد وہ لوگ جو اپنے سر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، ان کے سروں کو بتوں کے سامنے سے اٹھا کر اللہ کے حضور سجدے میں رکھنا تھا۔ حضور کے آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ عقیدہ توحید بیان کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت عقیدہ توحید پہ نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس سورت کے جو باقی نام ہیں وہ آپ اگر پڑھیں تو ان میں سے ایک نام ہے سورہ توحید۔ اس سورت کا نام ہی سورہ توحید ہے کہ اس میں اللہ نے توحید بیان فرمایا۔ اور سورہ اخلاص اس کا نام اس لیے رکھا گیا، اخلاص نکلا ہے خاص سے، اخلاص نکلا ہے خاص سے۔ اللہ نے اس سورت میں خاص طور پر توحید کا ذکر فرمایا، اس لیے سورت کا نام سورہ اخلاص ہے کہ خالصتاً اس میں توحید کا ذکر ہے۔ لیکن توحید کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ توحید یہ ہے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ ہے توحید۔ سورہ توحید، سورہ اخلاص جس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی توحید کا اعلان هو اللہ احد سے شروع نہیں کیا بلکہ کہا قل هو اللہ احد۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تو نے توحید کا اعلان کرنا تھا، هو اللہ احد کہہ دیتا۔ قل کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ مکہ کے کافروں کو عقیدہ توحید سمجھانا بھی تھا اور بتانا بھی تھا کہ عقیدہ توحید ملتا کیسے ہے۔ صرف عقیدہ توحید بیان نہیں کرنا، عقیدہ توحید سمجھانا بھی تھا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دو اللہ ایک ہے، تاکہ ان کافروں کو پتا چل جائے جو مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر رب تک پہنچتا ہے اسے میرا رب توحید کا نور عطا فرماتا ہے۔ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اللہ اسے توحید کا نور عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص نقطہ، آپ میں سے بہت سے لوگ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سن رہے ہیں، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے بات کرتے ہوئے، میں ان کے لیے ایک خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان سے بتائیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہر کام کرنے پہ وہ قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو حضور کے واسطے کے بغیر ہی کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کوئی مانتا یا نہ مانتا، اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا قل، محبوب آپ کہیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا اضافہ کیوں فرمایا؟ بات توحید کی کرنی تھی، لیکن توحید کا اعلان بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو توجہ فرما رہے ہیں تھوڑی سی مزید توجہ فرمائیے، میرا دل ہے یہ نقطہ آپ کے سینے کے اندر پہنچ جائے۔ فرمایا محبوب آپ کہہ دو، کیوں؟ تاکہ ان مکہ کے کافروں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ قادر ہے، تم مجبور ہو، اللہ خالق ہے،
तुम मखलूक हो। अल्लाह कादिर और खालिक होकर महबूब के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता। तुम मजबूर और मखलूक होकर मुस्तफा के वसीले के बगैर रब से बात कैसे कर सकते हो? अल्लाह कादिर होकर, अल्लाह खालिक होकर मुस्तफा के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता। तुम मजबूर होकर, मखलूक होकर मुस्तफा के वसीले को छोड़कर रब तक कैसे पहुंच सकते हो? इसीलिए तो मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं से आके हो, जो वहां हो यहीं से आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह कहा महबूब हमने, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे हैदरी, अरे गौसिया, अरे सुन्नत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मैं महबूब आप कहे मैं एक हूं, ताकि लोगों को पता चले मुस्तफा के दामन को छोड़कर कोई रब तक नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह ने इस्लाम भी पहुंचाया है तो मुस्तफा के वसीले से पहुंचाया। अल्लाह ने मखलूक से बात की है तो मुस्तफा के वसीले से की। अब बाज लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम हुजूर की शानों को बयान करेंगे, हुजूर की हयातुन नबी का अकीदा रखेंगे, कुल इल्म गैब का अकीदा रखेंगे, कुल मुख्तारे कुल का अकीदा रखेंगे, अगर हम ये अकीदा रखेंगे, सरकार की शानों अजमतों को मानेंगे, तो हमारी तौहीद कमजोर हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि माहिर मिलादुन नबी में भी उनके दिए बिल्कुल चिराग से खाली नजर आते हैं, गोया उनके पास नूर है ही नहीं। वो ये समझते हैं कि अगर हुजूर की शानों को हम मान लेंगे तो हमारी तौहीद कमजोर हो जाएगी। जिनका ये अकीदा है बाखुदा उन्हें कभी भी अल्लाह का कुरान समझ नहीं आ सकता। और जिन लोगों का ये अकीदा है कि हम सरकार की जितनी भी शानें बयान करेंगे, सरकार की जितनी अजमतें बयान करेंगे, उतनी हमारी तौहीद मजबूत होगी। क्यों कि सरकार के पास जितनी भी शानें हैं वो सरकार की अपनी नहीं है, वो रब ने ही तो अता फरमाई है। तो जिनका ये अकीदा होगा कि हम हुजूर की जितनी शानें बयान करेंगे हमारा अकीदा तौहीद मजबूत होगा, ये जिसका नजरिया होता है उसे कुरान समझ भी आता है, उसके लिए कुरान हिदायत भी है। अब मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी मजमून को बयान किया। जो पहले सरकार की शानों को मानेगा, सरकार से नूर की खैरात मांगेगा, उसे जाके कुरान समझ आएगा। कुरान मजीद की आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सैयदी आला हज़रत के शेर भी बड़े प्यारे हैं और दिल करता है सुन के हो सुभान अल्लाह। हजरत किबला आलम पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे मुजम्मिल भाई जिक्र फरमा रहे थे, आपका कलाम भी बड़ा प्यारा है, दिल करता है सुन के कहो सुभान अल्लाह। लेकिन सारे कलामों में से सोना कलाम तो मेरे रब का है। रब का कुरान सुनकर भी मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं बरकत दिल के लिए कुरान की आयत फिर पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह सुभान अल्लाह।
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور۔ نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود حضور کی آمد کا اعلان کیا، اور وہ محفل جس میں سرکار کی آمد کا ذکر کیا جائے اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو گویا محفل میلاد مصطفیٰ عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اچھا، قرآن مجید کا الحمدللہ میں خود حافظ قرآن ہوں، اور ماہ رمضان میں تراویح کی نماز میں خود قرآن سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں کم و بیش 50 مقامات پر اللہ نے حضور کی آمد کا اعلان فرمایا ہے، کم و بیش 50 مقامات پر اللہ نے حضور کی آمد کا اعلان کیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو حضور کے میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں ان کے پاس تو قرآن کی 50 آیتیں ہیں، اور جو حضور کے میلاد کی محفل کو ناجائز حرام کہتے ہیں ان کے پاس قرآن کی کون سی آیت ہے؟ عقیدہ اہل سنت کی پشت پہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت کی پشت پر کسی ادیب کا کلام نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت کی پشت پر محمد کے رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی 50 آیات ہے کم و بیش جس میں اللہ نے حضور کی آمد کا اعلان فرمایا، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور۔ نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اور قرآن مجید بھی آ گیا۔ اب یہاں پر اللہ نے حضور کی نورانیت کا ذکر پہلے فرمایا، کتاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے، جو پہلے حضور کو نور مانے گا اور سرکار سے نور کی خیرات مانگے گا، اور جسے مدینے کے تاجدار نور کی خیرات عطا فرمائیں گے اسے پھر جا کر قرآن سمجھ آئے گا، اسے قرآن سمجھ آئے گا جو سرکار سے نور کی خیرات مانگے گا۔ اور جو حضور علیہ السلام کی نورانیت کا ہی منکر ہے، جو سرکار کو نور مانتے نہیں ہیں، اسی لیے پھر انہیں قرآن بھی سمجھ۔ ہم الحمدللہ سرکار علیہ السلام کو نور مانتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ رضی برادران کیا خوبصورت پڑھ رہے تھے، نور آ گیا، نور آ گیا۔ ہم سرکار کو صرف نور مانتے نہیں ہیں، ہم سرکار سے نور کی خیرات مانگتے بھی ہیں۔ ہمارے امام احمد رضا نے کیا خوب کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھیے پڑھیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ بھی ایک دفعہ پڑھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ میری خواہش یہ ہے، میری خواہش، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے اعمال فرشتے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے محترم اظہر اطاری صاحب کے گھر سے جب فرشتے ڈائری لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو میری خواہش یہ ہے فرشتے وہاں جا کر کہیں آقا قاری صاحب نے تلاوت بھی بڑی اچھی کی تھی، نعت خانوں نے نعتیں بھی بڑی اچھی کی تھی، بیان بھی بڑا اچھا ہوا، لیکن آقا حیرت کی بات ہے جو تقریر سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور وقت کے امام ہے امام احمد رضا، مجدد ہے، محدث ہے، تمام علماء کرام کی بےتاج بادشاہ ہے، دو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے میں یہاں پر ایک مسئلہ سمجھا دوں، ایک مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ کہے دیکھیں جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر ہیں، آپ فوت ہوئے، صحابہ کرام نے قبر کے اندر آپ کو دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی گئی، پھر اوپر روزہ بنایا گیا، تو آپ قبر کے اندر پہنچ کر کیسے زندہ ہیں؟ صحابہ کرام نے تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی، قبر کے اندر ہیں آپ، تو زندہ کیسے ہیں؟ جو بندہ ایسا سوال کرے نا، پھر میرا بھی اس سے ایک سوال ہے، ایمان سے بتاؤ کہ شہید زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور اس سے پہلے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے۔ شہید بھی تو فوت ہوتا ہے، شہید کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کی قبر کے اوپر بھی سلے رکھی جاتی ہیں، اس کی قبر کے اوپر بھی منو من مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے شہید فوت ہونے کے بعد، قبر کے اندر پہنچنے کے بعد، منو من مٹی ڈالنے کے بعد بھی شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ شہید کی جتنی بھی شانیں ہیں، شہید مدینے کے تاجدار کا امتی ہے، اگر امتی قبر کے اندر پہنچ کے زندہ ہے تو اس امتی کا نبی بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اللہ اب پڑھیے ذرا محبت سے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حاجی عبید رضا اویس رضا قادری صاحب نے اس شعر پہ تضمین باندھی ہے، اور کیا خوب کہا ہے آپ نے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ، جو سرکار کی عظمتوں کو نہ مانے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ، جو کہے سرکار کا میلاد نہ مناؤ شرک ہو جائے گا یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو تجھے مردہ سمجھے خود مردہ ہے واللہ، جو تجھے مردہ سمجھے خود مردہ ہے واللہ، پر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اللہ، تو ہم سرکار کو نور مانتے بھی ہیں اور سرکار سے نور مانگتے بھی ہیں، اسی لیے ہمارے چہروں پہ نور ہے، اسی لیے چہروں پہ نور ہے کہ یہ نور سرکار کی نورانیت کا صدقہ ہے۔ آج جس طرح محترم اظہر صاحب نے اپنے گھر میں سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے، بے عین ہی اسی طرح سرکار کے صحابہ کرام بھی اپنے گھروں میں سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا کرتے تھے۔ میں نے جمعے کے موقع میں بھی کتاب کا حوالہ دیا، بازار سے کتاب ملتی ہے، جا کر خرید لیجئے، ہو سکتا ہے میرے پاس جو کتاب ہو آپ کے جی انہوں نے خود ہی کوئی صفحہ بیچ میں داخل کیا ہوگا، بازار سے کتاب ملتی ہے، کتاب کا نام ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، عربی میں یہ کتاب چھپی تھی، حضرت لاہور کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں منشا تابش قصوری صاحب، پچھلے دنوں آپ کا وصال ہوا، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، ترجمہ بازار سے لے لیجئے، پڑھ لیجئے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور کے صحابی حضرت عامر انصاری، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، جس طرح آج اظہر صاحب نے اپنے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں دوستوں کو آپ کو دعوت دی،
مجھے بھی کہا کہ آپ نے بھی آنا ہے۔ تو یہی اسی طرح حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر میں سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا، اپنے بچوں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو حضرت عامر انصاری ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مدینے کے تاجدار کے میلاد کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں بچوں کے سامنے مدینے کے تاجدار کے میلاد کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیا مقدر ہے عامر انصاری کا، کیا نصیب ہے عامر انصاری کے، جس محبوب کے میلاد کی محفل کو سجایا وہ محبوب خود حضرت عامر انصاری کے گھر تشریف لے آئے۔ گویا بتا دیا جو میری محفل سجاتا ہے میں خود بھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے میلاد کے واقعات بیان کرنا شروع کیے۔ سرکار نے جب یہ منظر دیکھا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی میں نے پیدا ہونا تھا پیدا ہو گیا، اب میرے میلاد کے واقعات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت، اب صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی باتیں کرو، میری سیرت کی باتیں کرو، تبلیغ کی باتیں کرو، چلوں کی باتیں کرو، اب میلاد کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت۔ میرے آقا نے ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے اپنے غلاموں کی ان محبتوں کو دیکھ کر تین قیمتی جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد فتح لك ابواب الرحمت۔ اے عامر انصاری، تو نے اپنے گھر میں میرے میلاد کی محفل کو سجایا، میرا اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا ہے۔ اے عامر انصاری، اللہ نے رحمت کے دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا صرف رحمت کے دروازے کھلے؟ نانا، میرے آقا نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا، والملائکۃ یستغفرون لک۔ اے عامر انصاری، تو نے اپنے گھر میں میرے میلاد کی محفل کو سجایا، میرا اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا، اور کائنات کے سارے فرشتے آج تیرے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ محترم مظہر صاحب بات ختم ہو جاتی نا، ان نجدیوں خشکوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا کہ حضور نے تو یہ خوشخبریاں صرف عامر انصاری کو دی ہیں، آپ کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، آپ میلاد کی محفل کیوں سے جاتے ہیں؟ سرکار بھی تو غیب کا علم رکھتے تھے، سرکار کو پتا تھا ان نجدیوں نے بھی پیدا ہونا ہے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا جملہ بھی ارشاد فرمایا۔ ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجدار نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اے عامر انصاری، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ میرے آقا نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے عامر انصاری، فرشتے آج تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من فعل فعلک نجاتک۔ اے عامر انصاری، جو کام تو نے کیا ہے، اب قیامت تک میرا جو غلام بھی یہ کام کرے گا، اللہ اسے بھی وہی برکتیں عطا فرمائے گا جو برکتیں رب نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اب جو بھی یہ کام کرے گا اللہ اسے بھی وہی برکتیں عطا فرمائے گا جو برکتیں رب نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عنوان لے کر، جو محبت لے کر، جو ٹاپک لے کر حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر میں محفل میلاد کو سجایا تھا، ہمارے محترم حضرت طاری صاحب نے بھی وہی عنوان لے کر اپنے گھر میں اسی محفل کو سجایا۔ آؤ ہم آج سارے مل کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار، اے اللہ کے یار، اے کائنات کے مالک و مختار، اے آمنہ کے لال، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تساں آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا
تساں آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول جسے تو یا رسول اللہ کہنا نہیں آتا، میں گفتگو اب ختم کرنے لگا ہوں، جسے یا رسول اللہ کہنا ہی نہیں آتا اس کی تو مجبوری ہے وہ بھی بالکل خاموش رہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے میری توحید کمزور ہو جائے گی وہ بھی اپنی توحید کو بچا کے رکھے، وہ بھی چپ رہے، اور جسے یا رسول اللہ کہنا آتا ہے وہ پھر ڈھیلا ہو کے نہیں، مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے کہے تو سا آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا اللہ اکبر۔ کائنات میں جو بھی روشنیاں نظر آ رہی ہے، کائنات میں جو بھی چمک نظر آ رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ ساری روشنیاں سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے۔ پڑھیے محبت سے تساں آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا سرکار کی آمد سے پہلے لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں جا کر بیچتے تھے، اپنی ماؤں کو فروخت کرتے تھے، اپنی ماؤں کے منڈیوں میں جا کر سودے لگاتے تھے، لیکن اب بچہ، اب بیٹا اپنی ماں کے قدم چوم رہا ہے۔ اے ماں کے قدم کو چومنے والے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اس سے پوچھئے وہ کون سا محبوب ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے؟ وہ کہے گا یہ ساری برکتیں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ پڑھیے نا پھر تساں آئے تے کھڑ پیاں بہاراں دلاں دا چین پایا بے قراراں یا تسی یاسین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو، میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکاراں یا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکاراں، میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکاراں، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا جو سرکار کا محبت سے پڑھے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا آج آپ سارے سرکار کے میلاد کی محفل میں آئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سرکار کے میلاد کی محفل میں کیوں آئے؟ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا میں محترم حضرت طاری صاحب سے پوچھتا ہوں آپ نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل کو کیوں سجایا؟ اتنی خوبصورت چادریں کیوں لگائی؟ اتنی خوبصورت لائٹنگ کیوں کی؟ یہ بینر کیوں لگائے؟ محترم فرقان قادری صاحب سے اتنا خوبصورت ساؤنڈ کیوں لگوایا؟ ایک ہی بات کہیں گے، اس لیے کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا اللہ اکبر۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا اللہ اکبر۔ ہم سرکار علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل میں آئے، اللہ نے ہمیں بڑی سعادت عطا فرمائی، بڑی خوش بختی، خوش نصیبی، بڑی ہی فراز بختی ہے کہ ہم سرکار کے میلاد کی محفل میں آئے۔ ایمان سے بتائیے، سرکار کے میلاد کی محفل میں آنا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ ہے نا یقیناً۔ تو سن لیجئے، جس طرح سرکار کے میلاد کی محفل میں آنا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یہ بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا یہ بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، ایسے رکوع کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کیا ہے؟ ہم سجدہ کرتے ہیں، ایسے سجدہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کیا ہے؟ جس طرح محفل میلاد مصطفیٰ سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح 5 وقت اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھنا بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ تو جس طرح عقیدت و محبت کے ساتھ آپ یہاں آئے، اسی طرح سرکار سے محبت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں جایا کریں۔ اور دوسری بات، جس طرح محفل میلاد مصطفیٰ سجانا اور محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح اپنے چہرے پہ پوری داڑھی سجانا، پوری داڑھی 1 مٹھ، یہ بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے یہ بات سن؟ 1 مٹھ سے جو کم داڑھی ہوتی ہے نا، 1 مٹھ سے کم، اور مٹھ آپ نے ہونٹوں سے شروع نہیں کرنی، نہیں، اور تھوڑی سے بھی شروع کرنی، یہ شیخ الاسلام والا کام نہیں کرنا۔ آپ نے مٹھ کو شروع کرنا ہے تھوڑی کے نیچے سے، یہاں سے آپ نے مٹھ کو شروع کرنا ہے، پھر نیچے جو داڑھی پوری آئے۔ الحمدللہ میری پوری داڑھی، پوری داڑھی، تو پوری 1 مٹھ جو داڑھی ہوتی ہے وہ اصلی داڑھی ہوتی ہے۔ اس سے جو کم داڑھی ہوتی ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، وہ داڑھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو پوری 1 مٹھ داڑھی چہرے پہ سجائیں، اور یقین جانیں جن دوستوں کی خاطر آپ چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے نا، وہ دوست کیا کہیں گے؟ اور جن رشتہ داروں کی خاطر آپ چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے، اللہ کی عزت کی قسم ان میں سے کسی ایک دوست اور رشتہ دار نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، آپ نے اکیلے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جس دوست کی خاطر آپ داڑھی نہیں رکھ رہے وہ دوست وضو کیے بغیر ہی آپ کا جنازہ پڑھ دیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں انی شاہد ہوں اس چیز کا۔ مثال کے طور پہ اعلان ہوتا ہے نا کہ زور کی نماز کے بعد جنازہ قدیمی جنازہ گاہ میں ادا کیا جائے گا، تو قریب ہی میری مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، لوگ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، باہر کھڑے رہتے ہیں۔ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے میں انہیں پہلے دیکھتا ہوں، وہ مجھ سے پہلے جنازہ گاہ میں پہنچے ہوتے ہیں۔ جس نے زور کی نماز نہیں پڑھی اس نے وضو کی ہے، اور وہ جنازے میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں فوراً کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ تو جن کی خاطر آپ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے نا، انہوں نے آپ کا جنازہ بھی ہو سکتا ہے بغیر وضو کے پڑھ دینا۔ تو اس لیے دوستوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر اللہ رسول کو ناراض نہ کیجیے۔ ایمان سے بتائیے، داڑھی کے بغیر والا چہرہ حضور کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا داڑھی والا چہرہ حضور کو اچھا لگتا ہے؟ پوری داڑھی سجائیے اپنے چہرے سے، پوری داڑھی۔ اور آپ کے فوت ہونے کے بعد، اچھا بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دل کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، دل کی داڑھی، یہ شیطان کو مطمئن کرنے کا ایک معنی ہے۔ ہم نے دل کی داڑھی رکھی، دل کی داڑھی ہونی چاہیے، چہرے کی خیر ہے۔ میں ان کے لیے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی داڑھی رکھی تھی یا چہرے کی داڑھی رکھی تھی؟ جو سرکار نے رکھی ہے وہ رکھیں نا، چہرے کی داڑھی سجائیں۔ اور دیکھیں جب آپ فوت ہوں گے نا تو وہی آپ کے رشتہ دار عزیز پتہ ہے کیا کہیں گے، اس طرف سے تھوڑی سی مٹی کا میں ادھر اور مٹی ڈال دیں۔ جب قبر میں دفن کیا جائے گا کوئی نکرہ کنارہ سوراخ وہ نہیں چھوڑیں گے، اور بالکل تنگ قبر ہوگی۔ کبھی رات کو سونے سے پہلے نا جب بستر پہ لیٹے نا آنکھیں بند کر کے تصور کریں میں قبر میں لیٹا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل منظر ہے۔
سرکار علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، اس کا تصور کر کے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے۔ تو بالکل بند قبر ہوگی، کسی طرف کوئی نکرہ کنارہ سوراخ روشنی آنے کا نہیں ہوگا، سارے دفن کر کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ پھر وہاں آپ کا جی گھبرائے گا، کاش کہ تھوڑی سی روشنی مل جائے، تھوڑی سی روشنی مل جائے۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ تھوڑی سی آواز صاف کریں اس کی، یہ شعر تاکہ سمجھ آ جائے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، اور عشق رخ شاہ سے مراد داڑھی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، پھر سارے رشتہ دار تمہیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، قبر میں بڑا سخت اندھیرا ہوگا، دل گھبرا رہا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سارے چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، تمہاری اسی داڑھی سے پھر نور اور روشنی نکلے گی، وہ روشنی تمہاری قبر کو روشن کر دے گی۔ پھر وہاں لیٹ کر تم کہو گے وہ کامران اسلم چشتی بڑا چنگا بندہ تھا جس نے دنیا میں ہمیں سمجھا دیا تھا کہ داڑھی رکھنی ہے، اگر نہیں رکھو گے تو پھر وہاں جا کے پچھتاؤ گے، اوہو حضرت عاری صاحب نے محفل کرائی بھی تھی، مولانا صاحب نے سمجھایا بھی تھا، لیکن ہم نے داڑھی نہیں رکھی، اب کاش کہ تھوڑا سا وقت مل جائے، لیکن پھر وقت ملنے والا نہیں ہے۔ آج وقت ہے، ابھی اسی محفل میں تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینے جائیں گے تو داڑھی رکھ کے آئیں گے، میں کہتا ہوں نہیں، داڑھی رکھ کے جاؤ تاکہ سرکار کے سامنے جاؤ تو سرکار کی سنت چہرے پہ ہونی چاہیے۔ تو ابھی ارادہ کریں انشاءاللہ پوری داڑھی، کسی سے کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ہمیں بھی بڑے تانے دیتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی صاحب پیچھے نماز ہو گئی ہے، ہمیں بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن لوگ بے شک کہیں نا، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کی پرواہ نہ کرے، اللہ رسول راضی تو سب راضی، اللہ رسول ناراض تو سب ناراض۔ اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی کو پائے، میں نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔